السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے انشاءاللہ ہم 29واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الملک مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک کے بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترمذی میں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، قرآن کی ایک سورت جس کی 30 آیات ہیں، ایک آدمی کے لیے اس نے سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسی طرح المعجم الصغیر الطبرانی کی حدیث ہے، قرآن کی ایک سورت نے جس کی صرف 30 آیات ہیں، اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کیا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ تبارک الذی ہے۔ اسی طرح سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تب تک سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، برکت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا یا بڑا ہوا ہونا۔ تبارک سے مراد وہ خیر اور وہ بھلائی ہے جس میں ساری کائنات سے وہ بڑھ کر جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ایسی بادشاہت ہے کہ کسی اور کے پاس ویسی بادشاہت نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ سب سے بڑی چیز تمہاری زندگیوں کے اندر کہ تمہاری زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس ہے، میں جب چاہتا ہوں تمہیں مار سکتا ہوں، جب چاہوں میں تمہیں زندہ کر سکتا ہوں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتایا کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، کہ انسان کو آزمایا جائے کہ وہ اچھے عمل کرتا ہے یا برے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، کیا تم نے رحمان کی مخلوق کے اندر کوئی کمی بیشی دیکھی ہے؟ ذرا اپنی نگاہیں آسمانوں میں دوڑاؤ، پھر نگاہیں واپس لاؤ، پھر دوڑاؤ، پھر دیکھو، کیا تمہیں کوئی شگاف، کوئی سراغ، کوئی چیز تمہیں نظر آتی ہے؟ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نگاہیں تمہارے پاس واپس آئیں گی تھکی ہوئی، یعنی جتنی دفعہ مرضی تم دیکھو، کبھی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 5، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ خوبصورت بنایا، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ ایک تو ستاروں کا مقصد تھا آسمان کی خوبصورتی، دوسرا رجوما للشیاطین، شیطانوں کو پھینکنے کے لیے کہ جب وہ آسمان سے خبریں سننے کے لیے چاہتے تو ان کو اس کے ساتھ مارا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 سے آگے جہنمیوں کا کچھ تذکرہ کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے، وہاں پر جائیں گے شہیقا وہی تفور، اس کے دھاڑنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے فرمایا غصے کی وجہ سے ایسے شور کرے گی کہ جیسے ابھی وہ پھٹ جائے گی۔ جب بھی جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو اس کے فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کا پیغام لے کر نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تھا، لو کننا نسمع و نعقل، کہیں گے کاش ہم اپنے کانوں کو استعمال کرتے، اپنی آنکھوں کو، اپنی عقل کو استعمال کرتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ میں نہ ہوتے۔ آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ اپنی گناہوں کا اعتراف کریں گے، لیکن فسحقاً، ان کو دفع کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس آیت نمبر 12 کے اندر جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشش دے گا، ان کو بہت بڑا اجر دے گا۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، آیت نمبر 13 میں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع کے اندر اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے کہ میں اتنے کمالات کا مالک ہوں، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کیا جو مخلوق کی طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہاری ظاہری پوشیدہ تمام باتوں کو جانتا ہوں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد دلایا کہ میں نے زمین کو کس طرح سے تمہارے لیے نرم کر دیا، تم اس کے اندر چلتے پھرتے ہو، اس سے رزق تلاش کرتے ہو۔ آیت نمبر 16 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے؟ تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زمین کو پھاڑے اور تمہیں اس کے اندر دنسا دے؟ یا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جب چاہے اوپر سے تمہارے لیے عذاب جو ہے وہ بھیج دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، آپ سے پہلے بھی ڈرانے والے آئے لیکن ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ اولم يروا الى الطير، آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کو بیان کیا، کہا ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھو، جب تم دیکھتے ہو آسمانوں کے اندر پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، کون ان کو
تھامے ہوئے ہوتا ہے. ما یمسکہن الا الرحمن, ان کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی تھامنے والا نہیں ہوتا. یعنی جیسے وہ اتنی عظیم قدرتوں کا مالک ہے, اس کے لیے تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی ایسے لشکر ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کریں گے؟ امن ھذا الذی یرزقکم, یا کوئی ایسا معبود ہے اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے تو وہ تمہیں رزق دے دے؟ کوئی بھی ایسا معبود نہیں ہے. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے تنگ آ گئے تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی, پھر قحط پڑا اور انہوں نے آ کر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کی کہ ہمارے لیے سفارش کیجئے اور ہمیں جو ہے وہ اس قحط سے بچایا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قحط کو دور کر دیا. آیت نمبر 22 افمن یمشی مکبا علی وجہہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل الٹا ہو کر چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت والا ہے یا اپنے پاؤں کے بل جو چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت والا ہے؟ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جس نے تمہارے کان, آنکھیں اور تمہارے دل پیدا کیے, اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں چلایا. آیت نمبر 25 میں تذکرہ کیا کہ یہ آپ سے عذاب مانگتے ہیں, ان کو کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ, اس کا عذاب اللہ کے پاس ہے. اللہ کو پتہ ہے قیامت کب آئے گی, عذاب کب آئے گا. فلما رأوه زلفة, آیت نمبر 27 میں جب وہ اس قیامت کو, اس عذاب کو قریب دیکھیں گے تو اس ٹائم پر پھر ان کی حالتیں کچھ اور ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھو اگر تمہیں اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے, یا مجھے اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے یا میرے ساتھ والوں کو یہاں پر رحم کرنا چاہے, کوئی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے؟ قل هو الرحمن, آپ کہہ دیجئے وہ رحمان ہی ہے. آمنا به, جس پر ہم ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا. تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ گمراہیوں کے اندر کون بھٹک رہا ہے. قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک عجیب جو ہے وہ تذکرہ کیا, بتاؤ اگر تمہارا پانی بہت گہرا ہو جائے, فمن یاتیکم بماء معین, کون ہے جو تمہارے پانی کو نیچے سے اوپر کی طرف لائے گا؟ یعنی اگر اللہ نہ چاہے تو تم زمین سے پانی بھی نکال نہیں سکتے جو تمہاری زندگی کا سبب ہے. سورۃ القلم مکیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قلم کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے کی جس کے معنی مراد اللہ ہی جانتے ہیں. والقلم, قلم سے مراد لوح محفوظ لکھنے والا قلم بھی ہو سکتا ہے, اور قلم سے مراد کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے. جیسے سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے, اور اسے حکم دیا کہ وہ ہر چیز لکھ دے جو آئندہ ہو کر رہے گی. ما انت بنعمت ربک بمجنون, اللہ تعالیٰ نے قلم کی اور جو کچھ قلم لکھتا ہے اس کی قسم کھا کر کہا اللہ کی نعمت سے آپ دیوانہ نہیں ہے. یہ ان کی بکواس ہے جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوانہ کہتے تھے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ, اللہ نے فرمایا آپ تو میرے نزدیک اتنی عزت والے ہیں کہ آپ کو ایسا اجر دوں گا جو کبھی بھی روکا نہیں جائے گا, اور ایسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو ثواب ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. کیونکہ ہم نے حدیث میں پڑھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو نیکی کرنے والے کی طرح اسے برابر کا اجر ملتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو پوری دنیا کو نیکیوں پر لگایا, تو قیامت تک جتنے لوگ نیکیاں کریں گے نبی علیہ السلام کو ایسا اجر ملتا رہے گا غیر ممنون, جو روکا نہیں جائے گا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اچھے اخلاق والے. خلق کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ عادتیں جو پیدائشی طور پر انسان کے اندر پائی جاتی ہیں, یعنی وہ خصلتیں جو اس کی طبیعت کے اندر پختہ ہو جاتی ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ اس سے سرزد ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہی ایسا تھا کہ ہر عادت ہی بہت اچھی. جیسے مسند احمد کی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیسے ہیں, تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, پورا قرآن ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایک باپ ہونے کی حیثیت سے, ایک باپ کی حیثیت سے, ایک شوہر کی حیثیت سے, ایک استاد کی حیثیت سے, ایک شاگرد کی حیثیت سے, ایک بادشاہ کی حیثیت سے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے سامنے ایک کامل نمونہ پیش کیا. آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے اور تم بھی دیکھ لو گے کہ جسے تم دیوانہ کہتے ہو وہ دیوانہ ہے یا تم ہو, بلندیاں اسے ملیں گی یا تمہیں ملیں گی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مقام دیا کہ مقام محمود آپ کو دیا جائے گا, قیامت کے دن سفارش کا حق آپ کو دیا جائے گا, لواء الحمد, حمد کا جھنڈا آپ کو دیا جائے گا, حوض کوثر آپ کو عطا کیا جائے گا جہاں سے آپ اپنی امت کو
पानी पिलाएंगे, यानी ऐसा कुछ आपको दिया जाएगा कि ये देखते रह जाएंगे। बिअय्यिकुमुल मफ्तून, फिर पता चलेगा कि फितने में ये है या आप हैं। इन रब्बक हुवा आलम। आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला ने फरमाया आपका रब खूब जानता है कि कौन गुमराह है, कौन हिदायत याफ्ता है, लिहाजा आपने इनकी बातें नहीं माननी। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। तुदहिनु का मतलब होता है वो चमड़ा जिसको तेल लगाकर नरम किया जाता है। तो नरमी के लिए यानी ये चाहते हैं कि आप भी नरम हो जाए और ये भी नरम हो जाए, इसलिए आपने इनकी कतन बातें नहीं माननी। आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तुती कुल्ल हल्लाफिम महीन, जो कस्में खाने वाला है, लोगों की नज़र में जलील है, आपने उसकी पैरवी नहीं करनी। वो क्या करता है? आयत नंबर 11, हम माजिम मशाइम बेनमीम, हम माजिम बहुत ताने वाला देने वाला है, मशाइन बहुत चलने वाला है, मुराद जो है वो बिनमीम, मशाइन बहुत चलने वाला, बिनमीम चुगली के साथ, यानी लोगों को ताने देता है, चुगलियां करता है लोगों के। और इसका ये मतलब भी बयान किया जाता है कि हम माजिन का मतलब होता है दूसरों के मुंह पर ऐब लगाना और ताने देना, और मशाइन का मतलब होता है पीठ के पीछे जो है वो चुगली करना। ये उसके अंदर आते पाई जाती हैं। फिर मन्ना लिल खैर मुतदिन नसीम, नेकियों से रोकने वाला है, हद से बढ़ने वाला है, बड़ा गुनाहगार है, ऐसे लोगों की आपने पैरवी नहीं करनी। उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, बड़ा सख्त मिजाज है, बदनाम भी है। ज़नीम के दो मतलब है, एक ये कि जो किसी कौम से नहीं होता मगर उसमें से होने का दावा करता है, और दूसरा माना है कि वो बहुत लईम है, बड़ा कमीना है, बड़ा उसकी शरारत जो है वो बड़ी मशहूर है। अनकार माल व बनीन, उसको अल्लाह ने माल और औलादें दी और वो समझता है कि सब कुछ मुझे ही मिलेगा। आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, हमने अहले मक्का को भी बेशुमार नेमतें देकर जो है वो आजमाया, जैसा कि हमने जन्नत वालों को आजमाया, बाग वालों को आजमाया। ये बाग वालों का तस्करा ऐसे था कि एक शख्स था, वो फोत हो गया, वो अल्लाह ताला का बड़ा नेक बंदा था और अपने बागात में से बड़ा अल्लाह ताला का हिस्सा निकालता होता था। उसके बाद क्या हुआ, जब वो चला गया तो उसके बेटों ने आपस में प्लानिंग की। उन्होंने कहा कि हम लोगों के उठने से पहले पहले ही अपने बाग में जाएंगे और अपना फल वगैरह काट कर ले आएंगे, ताकि वो लोग जो हमारे बाप की ज़िंदगी के अंदर आते होते थे लेने के लिए वो ना आए और हमें उनको ना देना पड़े, सारा कुछ हम खुद ही ले लें। जब वो वहाँ पर पहुँचे, ये सारी आयत के अंदर इसी बात का तज़किरा है। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या देखा कि उनकी खेती जो है वो कटी हुई है, बिल्कुल जल गई है। कोई कहे हम रास्ता भूल गए, कोई कुछ कहे। अब उनमें से एक बोला जो थोड़ा अक्लमंद था, उसने कहा हम ना रास्ता भूले हैं और ना ही हम किसी और की खेती में आए, ये हमें उस बात की सज़ा मिली है जो हमने कहा था कि लोगों के आने से पहले पहले ही हम काट लेंगे कि हमें अल्लाह के रास्ते में ना देना पड़े। तो अल्लाह ने फरमाया अगर जो मेरे रास्ते में खर्च करता है मैं उसको बढ़ा चढ़ा कर देता हूँ, और जो नहीं देता फिर उसको मैं उसी तरह करता हूँ जैसे मैंने उन बाग वालों के साथ किया। तो ये मक्का वालों को भी अल्लाह ताला ने नेमतें दी, इसलिए इन्हें चाहिए कि उनकी कदर करें। और उस टाइम पर कज़ालिकल अज़ाब, आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तरह मेरा अज़ाब होगा। जो मुझे नहीं मानते, मेरे नबियों की रिसालत का इनकार करते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं, उन बाग वालों की तरह मैं ऐसे ही उन्हें महरूम कर दूंगा। बोले अज़ाबुल आखिरती अकबर, आखिरत का अजाब तो कहीं बड़ा है। लौ कानू यालमून, काश के वो जान लेते। लेकिन इसके बरक्स आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने फरमाया मुत्तकीन जो है अल्लाह के पास नेमतों वाली जन्नतों में जाएंगे। मुसलमान और गुनाहगार कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्या तुम उनको जो बराबर करते हो, तुम्हारे पास इसकी क्या दलील है जिसकी वजह से तुम ऐसे कहते हो? सलहुम अजहुम बिज़ालिका ज़ईम अम लहुम शुरका, अल्लाह ताला उनसे कहेंगे आज अपने उन शरीकों को लेकर आओ, दुनिया में जिनके सामने जाते थे ना, आज उनको लेकर आओ, वह तुम्हारी सिफारिश करे। यौम युक्शफु अन साकिन, आयत नंबर 42, जिस दिन पिंडली से पर्दा खोला जाएगा। जैसे सही बुखारी की हदीस है, हमारा रब अपनी पिंडली खोलेगा तो हर मोमिन मर्द और मोमिन औरत उसको सजदा करेंगे, और वो शख्स बाकी रह जाएगा जो दुनिया में दिखाने और सुनाने के लिए सजदा करता था। वो सजदा करने लगेगा तो उसकी पीठ एक तबक हो जाएगी, यानी दोहरी नहीं हो सकेगी। जो दुनिया में लोगों को दिखाने के लिए नमाजें पढ़ा करते थे, और फिर इसी तरह सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान कोई निशानी है जिसे तुम पहचानते हो? तो वो कहेंगे पिंडली है। तो अल्लाह ताला अपनी पिंडली खोलेगा और हर मोमिन फिर अल्लाह ताला को सजदा करेगा। यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपनी पिंडली मुबारक से पर्दा हटाएंगे और सब उसको सजदा करेंगे। लेकिन जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे या पढ़ते थे तो दिखाने के लिए पढ़ते थे, वो क़यामत के दिन अल्लाह को सजदा नहीं कर सकेंगे। ख़ाशियतन अब्सारुहुम, उस दिन उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, जिल्लत उनको ढांप लेगी। वक़द कानू युदऊना इला सुजूदी वहुम सालिमून, आयत नंबर 43, अल्लाह ने फरमाया दुनिया में जब वो सही सलामत थे मैं सजदे करने के लिए बुलाता था,
تب یہ نہیں آتے تھے، آج یہ کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ کر نہیں سکیں گے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، یہاں پر اللہ نے بہت غصے کا اظہار کیا. آیت نمبر 44 اور 45 میں اللہ نے فرمایا مجھے اور جو میری اس حدیث کو، اس قرآن کو، بہذا الحدیث اس بات سے مراد قرآن ہے، جو اس کو جھٹلا رہا ہے ذرا مجھے اور اس کو چھوڑو، میں اس کو ڈھیل دیتا ہوں، پھر میں اس کو کھینچوں گا اور میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا. ام تسألهم اجرا، کیا آپ ان سے کوئی مزدوریاں مانگتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے ہیں، یا آپ ان سے کوئی غیب کی خبریں جو ہیں جو ان کے پاس لکھی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے ہیں. فاصبر لحکم ربک، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے. ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑا، عذاب کی پیشین گوئی اور چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ میرا فیصلہ آنے تک صبر کیجئے، آپ نے اپنی مرضی سے ان کو کچھ بھی نہیں کہنا. اذ نادا وہو مکظوم، جب میرے بندے نے مجھے پکارا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، پکار کر کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ تو پاک ہے، تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، یا اللہ مجھے بخش دے. آیت نمبر 49 اللہ نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اس کو میری نعمت نے پا لیا تھا، ہم نے پیچھے بھی سورہ صافات میں بھی پڑھا نا، اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی ٹھہرا رہتا. وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، آیت نمبر 51، یہ جو نبی علیہ السلام جب کافروں کو اللہ کی آیات سناتے یا ان کو بت پرستی سے منع کرتے تھے نا، تو وہ غصے کی وجہ سے گھور گھور کر نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے. تو اس چیز کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ یہ اس طرح آپ کو دیکھتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کو پھسلا دیں، اور یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ آپ دیوانہ ہیں. آپ پریشان نہ ہو، وما ہوا الا ذکر للعالمین، یہ دیوانہ نہیں ہے، قرآن تو نصیحت ہے، لیکن اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جس پر اللہ اپنی رحمت کرے گا. سورۃ الحاقہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی واقع ہو کر رہنے والی. اللہ تعالیٰ نے مزید سسپینس پیدا کرنے کے لیے پوچھا آپ کو پتہ ہے ملحقہ وہ واقع ہونے والی کیا ہے؟ آیت نمبر 4، وہ ہے جسے کذبت ثمود وعاد، اور جسے قوم سمود اور قوم عاد نے جھٹلایا تھا، بالقاریہ، جو کھڑکھڑا دینے والی ہے. یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا جو قوم سمود تھے ان کو سرکش ہوا کے ساتھ جو ہے وہ ہلاک کیا گیا، اور جو قوم عاد تھی ان کو قوم سمود جو تھی ان کو چیخ اور زلزلے کے ساتھ ہلاک کیا گیا، اور قوم عاد کو تند و تیز ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا، جو 7 دن 7 لیالین 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر چلتی رہی، اس نے ان کی جڑیں کاٹ دی. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے تھے جیسے گری ہوئی کھجور کے تنے ہوتے ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آیت نمبر 9 اور 10 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا تذکرہ کیا، کہا دیکھو وہ بھی قیامت کے منکر تھے، مکہ کے کافروں تم بھی قیامت کے منکر ہو، دیکھو وہ نہیں مانتے تھے، میں نے ان کو کیسے کیسے تباہ و برباد کیا. فرعون کو دیکھو، والمؤتفقات، الٹائی گئی بستی لوط کی بستی کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانیاں کی. فاخذہم اخذۃ الرابیہ، اللہ نے ایسا سخت پکڑا ان کو کہ پھر ان لما طغى الماء حملناکم فی الجاریہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے تذکرہ کیا کہ ہم نے اس کو کشتی میں سوار کیا، لنجعلها لکم تذکرہ، کہ اس کو ہم نصیحت بنا دیں. فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، جیسے ان ساری قوموں کو تباہ و برباد کیا اسی طرح ایک ہی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس دن فیومئذ وقعت الواقعہ، واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کیسے خوشحال ہو کر رہوں جبکہ سور والا فرشتہ سور منہ کے اندر لیے ہوئے ہے، کان لگائے ہوئے ہیں، پیشانی جھکائے ہوئے انتظار کر رہا ہے کہ اسے سور پھونکنے کا حکم ملے اور وہ سور پھونکتے میں کیسے خوش ہو جاؤں. وانشقت السماء، آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ نے فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں کے اندر ہوں گے. پھر اس ٹائم اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا کر آئیں گے اور ان کی تعداد 8 ہوگی. جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا کر آئیں گے ان کی تعداد 8 ہوگی. پھر اس دن یومئذ تورثون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہے گی. ایک وہ گروپ ہوگا جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے.
وہ بڑا خوش ہوگا، بول بول کر لوگوں کو کہے گا آؤ میرا مال نامہ پڑھو، آؤ میرا مال نامہ پڑھو. جیسے آج ہمارا رزلٹ آئے اچھا ہے تو ہم سب کو فون کر کر کے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ویسے ہی کرے گا، خوش ہو کر لوگوں کو بلائے گا آؤ پڑھو آؤ پڑھو. فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوشحال زندگیوں میں اندر ہوگا، بلند باغات کے اندر ہوگا، اس کو ہر چیز وہاں ملے گی. اور دوسرے نمبر پر وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، آیت نمبر 25 سے 29 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا پریشان ہو جائے گا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا نامہ عمل نہ ملتا، کاش ولم ادری ما حسابیہ، کاش مجھے میرا حساب پتہ نہ چلتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی کہ دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماغنا انی مالیا، وہ کہے گا میرے مال نے بھی مجھے فائدہ نہ دیا، میری بادشاہت بھی چلی گئی. اس کی تائید میں ترمذی میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیے جائیں وہ انہیں اس سے زیادہ تباہ و برباد نہیں کرتے جتنا کہ آدمی کا مال اور سرداری کی ہرس اس کے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 سے 32 تک حکم دیں گے اس کو پکڑو، زنجیروں میں جکڑو اور جہنم کے اندر اس کو پھینک دو. اور ایک زنجیر 70 ذراعا، جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہوگی، اس کے اندر اس کو جھگڑا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اور کہا جائے گا اس کی نشانیاں کیا ہیں، آیت نمبر 33 اور 34. سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا. نمبر 2، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا، ہماری طرح سنبھال کر اپنے مال رکھتا تھا، نہ عشر دیتا تھا، نہ زکوٰۃ دیتا تھا، نہ نفلی صدقات دیتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کوئی بھی، حمیم گرم پانی کو کہتے ہیں، تو حمیم اس دوست یا رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر گرمی آتی ہے، یعنی آپ کو پاور ملتی ہے، سپورٹ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس ٹائم کوئی بھی اس کے کام نہیں آئے گا. ولا طعام الا من غسلین، نعوذ باللہ من ذالک. غسلین کہتے ہیں زخم یا کوئی بھی گندی چیز جو دھونے سے نکلی جاتی ہے، زخم کو دھویا جائے اور جو اس سے چیز نکلے گی اس کو غسلین کہا جاتا ہے. اور یہ جہنمیوں کے جسموں سے پیپ اور خون جو نکلے گا وہ اس کو نعوذ باللہ کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. اب آیت نمبر 38 اور 39 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی جو تم دیکھتے اور جو تم نہیں دیکھتے، میں اس کی قسمیں کھا کر کہتا ہوں انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن ایک عزت والے قاصد کی بات ہے جو اللہ کی طرف سے لے کر آتا ہے. اور پھر وما ہوا بقول شاعر، تم جو کہتے ہو میرا نبی شاعر ہے، یہ بکواس ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں 2 مفہوم ہے، ایک جو تم ایمان لاتے ہو، جو نصیحت حاصل کرتے ہو وہ بہت کم ہے، اور دوسرا ایمان لانے والے یا نصیحت حاصل کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. تنزیل من رب العالمین، اللہ نے قسمیں کھا کر بتایا یہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے. اگلی آیات میں آیت نمبر 44 سے 47 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہارا یہ کہنا سچا ہے کہ اس نے یہ قرآن خود بنا لیا تو ہم کیا کرتے، اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے، اس کی شارک کو کاٹ دیتے، تو کوئی بھی تم میں سے ہمیں اس کو ہم سے بچانے والا نہیں تھا کہ جو ہم پر خود کتاب بنائے اور ہماری طرح منسوب کرے کہ وہ ہم اس کو ایسی سزا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس نے خود نہیں بنایا بلکہ ہماری طرف سے آیا ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور یہ یقینی حق ہے، یعنی اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کسی قسم کا بھی کوئی شک نہیں ہے. یقین کی 3 درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ ہوتا ہے علم الیقین، یعنی وہ یقین جو خبر وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے. دوسرا جو یقین ہوتا ہے وہ عین الیقین ہوتا ہے، آنکھوں کے ذریعے سے جو دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. اور تیسرا وہ یقین ہوتا ہے جو حق الیقین ہوتا ہے، یعنی وہ یقین جو کسی چیز کو خود استعمال کرنے سے حاصل ہوتا ہے. قرآن پاک میں ان تینوں یقینوں کے بارے میں آیات جو ہے وہ آئی ہیں. فسبح بسم ربک العظیم، آپ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے. اسی لیے نبی علیہ السلام رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے. سورۃ المعارج مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جو واقع ہونے والا ہے، یعنی اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی. اللہ نے فرمایا جب وہ آ جائے گی للکافرین لیس لہ دافع، اس کو کوئی ٹالنے والا، کوئی ہٹانے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. من اللہ ذی المعارج،
معارج جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. معارج کہتے ہیں جو چڑھنے کا کوئی بھی آلہ ہوتا ہے, سیڑھی وغیرہ جس کے ذریعے سے اوپر جایا جاتا ہے, اس سے مراد آسمان ہے. معارج سے مراد آسمان ہے, کیونکہ فرشتے آسمان پر چڑھتے ہیں اور سدرۃ المنتہا کے پاس پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے اور روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے, اس کے پاس جاتے ہیں اس دن کے اندر جس کی مقدار 1000 سال ہے. یعنی یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہے کہ اس دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 50,000 سال کا دن ہوگا, اور پھر اس کے اندر ہمارے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث بھی ابو داؤد کے اندر ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو عذاب ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا, اور ایسے ایک دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 50,000 سال ہے. فاصبر صبرا جمیلا, آیت نمبر 5 سے 7 میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا آپ پریشان نہ ہوں, آپ صبر کیجئے, ان قریب اللہ فیصلہ کر دے گا. آیت نمبر 8 اور 9 میں وہ دن آ جائے گا جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور جو پہاڑ ہیں وہ دنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے اور اڑیں گے. اس دن کسی کو کسی کی دوستیاں کام نہیں آئیں گی. یود المجرم, آیت نمبر 11, اس دن مجرم چاہے گا اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنا خاندان, اپنا سب کچھ قربان کر دے کہ وہ اس عذاب سے بچ جائے. کلا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہرگز نہیں, اس سے قیامت کے دن کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. انہا لظا, شعلوں والی آگ ہوگی, نزاعۃ للشوا, جو اس کے منہ اور سر کی کھال کو اکھیڑ دے گی, وہاں پر کوئی بھی اس کے کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انسان جو ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, آیت نمبر 19 تا 21 اللہ تعالیٰ نے بیان کیا انسان کی یہ فطرت ہے, خوشیاں ملتی ہیں تو بڑے تکبر کرتا ہے, اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرانے لگ جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے. الا المصلین, سوائے ان نمازیوں کے جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں, انہیں مصیبت پہنچے تو بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں, اور اگر خوشی ملے تو بھی اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں. پھر اللہ نے ان کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں, وہ نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں, اپنے مال میں سے لوگوں کو دیتے ہیں, قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, زیادتیاں نہیں کرتے, وعدے اور ایمانتوں کو پورا کرتے ہیں, گواہیوں کو قائم کرتے ہیں, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے اس میں بھی پڑھا تھا سورہ مومنون کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مومنین کی پہلی خوبی بھی یہی بتائی تھی, نماز پڑھتے ہیں, اور آخری بھی یہی بتائی تھی کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ نہیں جب دل کیا 5 پڑھ لی, جب دل کیا 4 پڑھ لی, بلکہ ہمیشہ ساری نمازیں پڑھتے ہیں, اول وقت میں پڑھتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, منافق کی نماز ہے بیٹھ کر سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آتا ہے تو اٹھ کر 2-4 ٹھونگے مار لیتا ہے, اور اس میں اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے. اولئک فی جنات مکرمون, جو گزشتہ صفات کے مالک ہوں گے وہ جنتوں کے اندر جائیں گے. آیت نمبر 36 تا 39 اللہ نے فرمایا آپ کو کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ آپ کبالا کا محتین ان الیمین وان الشمال یزین, یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جنتیں ملیں گی, ہرگز نہیں. مشرق و مغرب کے رب کی قسم کہ ان کو کبھی بھی جنتیں نہیں ملیں گی, یہ اس میں نہیں جا سکیں گے. یوم یخرجون من الاجداث, یہ اپنی قبروں سے نکلیں گے اور دوڑتے ہوئے جائیں گے. کانہم الی نصب یوفزون, نصب ان پتھروں کو کہتے ہیں جو عبادت کے لیے وہ گھاڑتے ہوتے تھے, اور وہاں پر وہ تیزی سے اپنے معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے چاہتے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل اسی طرح قیامت کے دن یہ وہاں سے تیزی سے اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف دوڑیں گے. سورۃ نوح مکیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الی قومه, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح ابن حبان کی حدیث ہے, ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا آدم اور نوح کے درمیان کتنی مدت تھی, تو آپ نے فرمایا عشرۃ قرون, 10 صدیاں. ٹھیک ہے, آدم اور نوح علیہ السلام کے ساتھ درمیان جو ہے وہ فاصلہ تھا. وقت کم ہونے کی وجہ سے میں آیات نہیں پڑھوں گی, پورا واقعہ آپ کو سنا دوں گی کہ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کے درمیان ٹھہرے رہے, ان کو تبلیغ کی, کہا میرے رب میں نے صبح و شام اعلانیہ چھپ کر ہر طرح ان کو میں نے تیری طرف بلایا, لیکن جب بھی وہ سنتے فلم یزدہم دعائی الا فرارا. آیت نمبر 6, جب بھی میری پکار سنتے بھاگنے کے اندر اور اضافہ ہو جاتا, اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے تھے, تکبر کرتے تھے. اسی لیے اللہ نے فرمایا متکبر جنت میں نہیں جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی قوم کو مخاطب کیا آیت نمبر 10 کے اندر, کیا میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو, استغفار کرو, تو اللہ کیا کرے گا. نمبر 1 انہ کان غفارا, نمبر 1 تمہارے گناہ بخشے جائیں گے. استغفار کی اتنی برکتیں ہیں,
गुनाह बख्शे जाएंगे। नंबर 2, मौसलाधार बारिशें होगी। नंबर 3, तुम्हें माल मिलेगा। नंबर 4, बेटे मिलेंगे। नंबर 5, बागात मिलेंगे। और नंबर 6, नहरें मिलेंगी। यानी अगर कोई इंसान औलाद लेना चाहता है वो इस्तिगफार करे, बेटा चाहिए इस्तिगफार करे, माल के अंदर फरावानी चाहिए वो इस्तिगफार करे, बारिश चाहिए इस्तिगफार करे। इस्तिगफार के इतने फजाइल हैं कि अल्लाह ताला ऐसे ऐसे उसको अता करता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को यही कहा मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, तुम्हें क्या है, तुम अल्लाह की अज़मत से नहीं डरते? देखो उसने कैसे तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे लिए आसमान पैदा किए, सूरज चांद इसमें तुम्हारे लिए बनाए, ज़मीन से तुम्हारे लिए नबातात उगाई, मार कर तुम्हें इसमें दफन करता है, फिर दोबारा तुम्हें उठाएगा, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों नहीं अल्लाह को मानते? लेकिन जब उनकी कौम ने ना माना तो उन्होंने अल्लाह ताला को कहा, या अल्लाह अब ये नहीं मान रहे। और उनकी कौम नूह अलैहिस्सलाम मुशरिकीन की तरफ आने वाले सबसे पहले नबी थे। नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पहले दुनिया के अंदर शिरक नहीं था। ठीक है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के 5 बंदे जिनका यहाँ पर नाम भी है आयत नंबर 23 के अंदर, बद, सुआ, यवूस, यऊक और नसर, ये 5 लोग थे जिनकी नेक लोग थे। जब ये फोत हो गए तो इन्होंने क्या किया, शैतान ने इनके दिलों में डाला कि तुम इनकी तस्वीरें जो है ये अपनी मस्जिदों के अंदर लटका लो कि इनको देखकर तुम्हें रब याद आएगा। आहिस्ता आहिस्ता फिर तस्वीरों की मूर्तियां उसने बनवाई। उसने कहा इनको सामने रखो, तुम्हें याद आएगा कि ये नेक बंदे थे, अल्लाह की इबादत करते थे, हमने भी इनकी तरह इबादत करनी। जब मूर्तियां सामने रखवाई तो वो उन्होंने अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों को ही पूजना शुरू कर दिया। फिर जहन ऊपर तो जाता ही नहीं था, जो सामने चीज़ पड़ी थी उसी पर रह गया। वहाँ से शिर्क की इब्तिदा हुई। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अली ने कहा था, क्या मैं तुम्हें उस काम पर मुकर्रर करके ना भेजूं जिस पर मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किया? वो ये था, मैं कोई मूर्ति ना छोड़ूं मगर उसे मिटा दूं, कोई ऊंची कब्र ना छोड़ूं मगर उसे बराबर कर दूं। अब जब इनकी कौम ने ऐसा किया तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, बद्दुआ की। आयत नंबर 26 में कहा, मेरे रब ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफिरीन दय्यारा, काफरों का एक भी घर इस जमीन में ना छोड़ना। या अल्लाह सबको गर्क कर दे, तबाह कर दे। अगर एक को भी तू छोड़ेगा तो इनकी औलादें भी जो पैदा होंगी वो इन्हीं की तरह की होंगी। रब फ़िरली वली वालिदैश, और अल्लाह ताला से दुआ की, ए मेरे रब मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और जो भी मेरे घर में ईमान कबूल करके मर्द दाखिल हुआ है या औरत दाखिल हुआ है उनको बख्श दे। वला तज़ीदी ज़ालिमीन इल्ला तबारा, जालिमों को सिर्फ हलाकत देना, इसके अलावा कुछ ना देना। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया और उनको हुक्म दिया आप कश्ती बनाएं। कश्ती बनाई, उनको उसमें सवार किया और बाकी सारी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। सूरतुल जिन्न मक्किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम एक मक्का के अंदर एक बाज़ार था उकाज, उस बाज़ार के अंदर जा रहे थे। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत से पहले जो शयातीन थे वो आसमानों के ऊपर से, जिन जो थे आसमानों के ऊपर से खबरें सुनते होते थे और वो आकर अपने जादूगरों को बताते होते थे। अब जब नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत जो आपको मिल गई, आप मबूस हुए, तो जैसे ही आसमान पर बातें सुनने के लिए जाते तो ऊपर से इनको शोला पड़ता था। हमने बार बार पढ़ा ना, सितारों को अल्लाह ताला ने शोले मारने के लिए भी पैदा किया। अब इन्होंने कहा कि ज़रूर ज़मीन में कुछ नया मामला हुआ है जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अब ये ज़मीन की खबरें मालूम करने के लिए जो है वो जब सफ़र पर निकले तो तिहामा की तरफ जो थे रवाना हुए। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम वादी नखला के अंदर मौजूद थे और आप अपनी लोगों को जो है वो नमाज़ पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने जब कुरान सुना तो फ़ौरन, ये सही बुखारी की हदीस है जो मैंने आपको अपने अल्फाज में बताई, कि उन्होंने कुरान सुना, खुद भी ईमान ले आए और जाकर अपनी कौम को भी जो है वो उसकी दावत दी। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दफ़ा मेरे पास जिन्नों का एक दावत देने वाला आया, मैं उसके साथ गया और उन्हें कुरान पढ़कर सुनाया। सही मुस्लिम की हदीस है ये। और इसी तरह एक हदीस में है सही मुस्लिम की कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में हज़रत इब्न मसूद कहते हैं कि आप हमें ले गए और हमें आपने जिन्नों के निशान और उनकी आग के निशान भी दिखाए। फिर पूरी सूरत के अंदर उन्हीं का तज़किरा है कि उनमें से भी कुछ जिन जो थे वो मुशरिक थे। तो उन्होंने उस टाइम पर तौबा की, कहा आज के बाद हम शिरक नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा आज के बाद हम अल्लाह की औलाद या अल्लाह की बेटे जो है वो नहीं बनाएंगे। फिर आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने बताया, ये अरब के कुछ मुशरिकीन जो थे ना, जब किसी खौफनाक जगह पर जंगल वगैरह में जाते होते थे तो जिन्नों को अपना सरदार बना लेते और उनकी पनाह के अंदर आते थे। इस वजह से जिन्नों की सरकशी में इजाफा हुआ और वो हम पर चढ़ाई करने लगे। इससे पहले वो हमसे डरते होते थे। तो उस टाइम पर फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, तुम में से जब कोई किसी जगह पर उतरे तो वो ये कलिमात कह ले,
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جب وہ یہ کلمات کہہ لے گا تو وہاں کی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. ٹھیک ہے. پھر سارا جنوں کا ہی پوری صورت کے اندر جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ انہوں نے پھر قرآن سنا اور جا کر اپنی قوم کو بتایا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو بتایا ہم میں سے بھی کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نوجز اللہ فی الارض ولا نوجز ہربا. انہوں نے کہا ہم نے ہدایت سنی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا اب ہم آپ کے طریقے پر چلیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تعلیم سکھاتے اور وہ آپ سے سیکھا کرتے تھے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ نے فرمایا مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، لہٰذا وہ جگہیں جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ مسجدیں کہلاتی ہیں. اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی ہیں، تم ان کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. لیکن آج ہماری مسجدوں کے بعد بھی یا علی لکھا ہوتا ہے، یا حسین لکھا ہوتا ہے، پنجتن پاک لکھا ہوتا ہے ہماری مسجدوں کے باہر بھی. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے. کادو یکونون علیہ لبدا، وہ اس پر جھپٹ پڑتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ طے بتہ ہو کر اس کو نقصان پہنچا دے. آیت نمبر 20. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اقرار کیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. میں تمہاری طرف اللہ کا پیغام دے کر آیا ہوں، جو مان لے گا جنتوں میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا. آیت نمبر 25 میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہیں عذاب کا وعدہ دیا جا رہا ہے مجھے نہیں پتا وہ قریب ہے یا دور ہے. عالم الغیب. آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اس جو قیامت ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ غیب جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب کی کسی کو خبریں نہیں دیتا. ہاں آیت نمبر 27 جس کو اپنے رسولوں میں سے وہ چن لے اس کو کچھ بتا دیتا ہے، اور جو وہ چھپانا چاہے وہ چھپا لیتا ہے، اور وہ بھی وہ اس لیے بتاتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے رسولوں نے اس کا پیغام پہنچایا. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، جو کچھ ان کے پاس اللہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کیا ہوا ہے. سورۃ المزمل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے حضرت علی کو ایک دفعہ دیکھا مسجد کے اندر وہ لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کم ابا تراب، مٹی پر لیٹے تھے نا، تو اسی طرح پکارا اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جا. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو بڑے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اپنے گھر میں آئے. آپ نے فرمایا زملونی سملونی دثرونی دثرونی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں آپ کمبل لے کر چادر لے کر لیٹے ہیں، اللہ نے اسی انداز میں آپ کو پکارا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا. اس صورت کا بھی پورا میں آپ کو جو ہے وہ واقعے کی صورت میں بتا دیتی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں تہجد بہت پوری رات جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں اس لیے ایسا کرتا ہوں. اور رات کی نماز افضل بھی بہت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ رات کی نماز ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں جو نماز تراویح پڑھائی وہ بھی صرف 3 دن پڑھائی، چوتھے دن آپ اسی لیے باہر نہیں آئے. آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے اندر اتنی رغبت تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر رات کے قیام کی ترغیب دی تھی، کیونکہ آپ پر چونکہ وحی نازل ہونی ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ زیادہ چاہتے تھے کہ جب دنیا کی کوئی مصروفیات نہ ہو تو آپ ہمارے سامنے جو ہے وہ آیا کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے جو شخص 10 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جاتا، جو 100 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے، جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرے وہ خزانے والوں میں لکھا جاتا ہے. یعنی رات کی نماز زیادہ بہتر ہے. اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے. اگر تو یہ کر سکے کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو تو یہ کام کر. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کو نمازوں میں سے سب سے زیادہ داؤد علیہ السلام کی نماز پسند تھی، کیونکہ وہ آدھی رات سوتے تھے اور اس کا تیسرا حصہ قیام کرتے تھے اور چھٹا حصہ پھر سو جاتے تھے. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیام اللیل کا طریقہ بتایا. آپ آدھی رات سو جایا کریں یا اس سے تھوڑا کم. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں. جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورت کی تلاوت کرتے اور اسے اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے کہ وہ اس سے لمبی سورت سے بھی لمبی ہو جاتی. یعنی پورا اس کو بڑے آرام و سکون کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے
وہ پڑھا جائے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی قرات کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا آپ کی قرات کھینچ کھینچ کر ہوتی تھی. پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. وہ بسم اللہ کو لمبا کر کے پڑھتے, الرحمن کو لمبا کر کے پڑھتے, الرحیم کو لمبا کر کے پڑھتے. کہتے پانچواں یہ کہ قرآن کو خوبصورت لہجے میں نبی علیہ السلام اور خوش آوازی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جو قرآن کو خوبصورت لہجے اور اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. یعنی پورے بڑے انداز میں پڑھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ یہ جو رات کو اٹھنا ہے, ہمیں پتہ ہے یہ بڑی مشقت والا کام ہے اور بڑا یہ یعنی مشکل کام ہے. اس لیے دن کے اندر ان لک فی النہار سبحا طویلا, دن کے اندر آپ کی اور بھی بڑی مشغولیات ہوتی ہیں. اس وجہ سے ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کچھ کم کر لیا کریں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, آپ سب سے منقطع ہو کر اپنے رب کی عبادت کے اندر جو ہے وہ مشغول ہو جائیے, جو مشرق و مغرب کا رب ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا, جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں آپ اس پر پریشان نہ ہو, حوصلہ رکھیے, ہمارے پاس بیڑیاں ہیں. ان لدینا انکالا و جہیم, آیت نمبر 12 اور 13, ہمارے پاس بیڑیاں ہیں. انکال کہتے ہیں جانور کے پاؤں کے اندر جو زنجیر یا جو لگام ڈالی جاتی ہے لوہے کی, اسے کہتے ہیں. اور وہ غصے والا کھانا بھی ہے ہمارے پاس جو ان کے گلوں کے اندر اٹک جائے گا, جس دن زمین جو ہے وہ ہل جائے گی, کانپے گی, پہاڑ ریسا ریسا ہو جائیں گے. انا ارسلنا الیکم رسولا, آیت نمبر 15 تا 19, نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا. آپ سے پہلے فرعون کی طرف بھی ایک رسول آیا تھا, اس نے نہیں مانا تو ہم نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. اسی طرح آپ کی قوم بھی اگر نہیں مانے گی, ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا. ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا, اللہ نے فرمایا اس دن سے ڈر جاؤ جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے. یعنی وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس کی ہولناکی کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر بی, اس دن آسمان پھٹ جائے گا. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی. پھر آیت نمبر 20 کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو قیام کا بتایا کہ آپ کے ساتھ کچھ بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں, کچھ کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں, کچھ مسافر بھی ہوتے ہیں, اس لیے کبھی تو آپ پوری رات قیام کرتے ہیں, کبھی آدھی رات, کبھی 2 تہائی, کبھی 1 تہائی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب آپ پر تخفیف کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جتنا آپ کو میسر ہو اتنا پڑھ لینا چاہیے. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا, یہ جو لوگوں نے باتیں بنائی ہوتی ہیں نا, جیسے آج کے دن کے بارے میں ایک خاص بات آپ کو بڑی سوشل میڈیا پر ملے گی, رمضان کے آخری جمعے کے اندر 2 رکعتیں پڑھ لو, قضائے عمری کی پوری زندگی جو آپ نے نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں ان کی قضا ہو جائے گی. سبحان اللہ. ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والے کو نبی علیہ السلام نے مشرک کہا ہے, کافر کہا ہے. وہ کون سی نماز ہے؟ پورا سال تم چھٹیاں کرو اور رمضان کے آخری جمعے میں تم 2 رکعتیں پڑھو تو تمہاری ساری زندگی کی ادا ہو جائے. تو پھر اللہ نے ہر روز کیوں فرض کی ہے؟ پھر رمضان کے آخری جمعے میں ہی پڑھ لی جائے. اور پھر لوگوں نے یہ قید لگا دی فلاں رات میں اتنی رکعتیں پڑھے, اتنی ایک رکعت کے اندر یہ سورت اتنی دفعہ پڑھے. یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, جو آسان ہے, جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں. حتیٰ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا, یعنی آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. تو ابو داؤد کے اندر ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کو سورۃ فاتحہ بھی نہیں آتی, یعنی بیچارہ چٹا ان پڑھ ہے, کچھ نہیں آتا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہے اور رکوع میں چلا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا جو آپ کو آسان لگے وہ آپ پڑھ لو. لہٰذا کیا کرو, نمازیں پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو, اللہ کو قرض حسنہ دو, یعنی فرضی اور نفلی صدقات جو ہے وہ ادا کرو. واستغفر اللہ, اور اللہ سے بخشش مانگو. اس لیے نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تو کہتے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا. سورۃ المدثر مکیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی وحی نازل ہوئی, اس کے بعد 6 مہینے تک دوسری وحی نازل نہیں ہوئی. مقصد تھا نبی علیہ السلام کو زیادہ شوق پیدا کیا جائے. تو پھر ایک دم نبی علیہ السلام نے, صحیح بخاری کی حدیث سے میں جا رہا تھا, ابھی میرے خیال سے ہم نے صبح یہ حدیث پڑھی ہے کہ آپ نے فرمایا میں جا رہا تھا, آسمان پر دیکھا, آواز آئی اور میں نے دیکھا فرشتہ جو تھا وہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. میں ڈر گیا, میں نے کہا دسرونی دسرونی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری. پہلی 5 آیات سورہ مدثر کی, یہ دوسری وحی ہے, دوسری وحی میں نازل ہونے والی سورہ مدثر کی
पहली 5 आयात थी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने उसी अंदाज में नबी अलैहिस्सलाम को पुकारा, कहा आप उठिए, फानजिर, डराइए, व रब्बक फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए, व सयाबक फतहिर, अपने कपड़ों को पाक कीजिए। यानी जो शिरक वगैरह की गंदगियां हैं, या फिर वो इस्तिंजा वगैरह करते हुए अरब के लोग जो थे ना, वो इतनी कोई परहेज नहीं करते थे। अल्लाह ने फरमाया फुल अपने कपड़ों को पाक कीजिए, वरुज़फाहजुर, जो पलीदगियां जो गंदगियां है वो सबको छोड़ दीजिए, वला तमनुन तस्तक्सिर, इस नीयत से एहसान न कीजिए कि आपको ज़्यादा दिया जाएगा, वली रब्बिका फस्बिर, कि जब आप इस रास्ते पर चलेंगे तो बड़ी मुसीबतें आएंगी, लिहाजा आपने सब्र करना है। फ़ैज़ा नुक़िर फ़िन नाक़ूर, जब सूर के अंदर फूंका जाएगा वो दिन बड़ा सख्त होगा। ज़रनी वमन खलक़तु वहीदा, आयत नंबर 11 में नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ये जो मक्का के बड़े बड़े सरदार आपको झुटला रहे हैं, आप इनको और मुझे छोड़ दें, मैं इनको देखता हूँ, मैंने इनका क्या हाल करना है। अल्लाह ताला ने फरमाया सऊरिहिकु सऊदा, अगली आयत में अल्लाह ताला ने उनका तज़किरा किया कि मैं इनको किस तरह से जहन्नुम के रास्तों पर चढ़ाऊंगा और इनको जहन्नुम के अंदर डाला जाएगा। सउस्लीही सकर, सकर भी जहन्नुम का एक नाम है। वमा अदराका मा सकर, आपको क्या मालूम कि वो क्या है। ला तुबखी वला तज़र, ना वो बाकी छोड़ती है, ना बाकी रखती है और ना छोड़ती है। यानी इस तरह वो इंसान को जला कर रख देती है। लवाहतुल लिल बशर, जो चमड़ों को झुलसा देती है। आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह ने फरमाया उसके ऊपर 19 दरोगे हैं। जहन्नुम के दरोगों की तादाद कितनी है? 19। यानी 19 दरोगे हैं जो वहाँ पर खड़े होते हैं, उनको सजाएं देने के लिए उसके दरवाजे पर खड़े हैं, और वहाँ पर जो काफिर हैं उनको फिर अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेंगे, और जो ईमान वाले हैं उनकी ये बातें सुनकर ईमान के अंदर इजाफा होता है। अल्लाह ने फरमाया आपके रब के जितने लश्कर हैं उनको कोई भी नहीं जानता सिवाय उसके। जैसे सही बुखारी की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज की रात गए तो आपके सामने बैतुल मामूर पेश किया गया, और आपने फरमाया रोज़ाना 70,000 फरिश्ते वहाँ नमाज पढ़ते हैं, क़यामत तक दोबारा एक फरिश्ता जो एक दफ़ा चला जाए दोबारा उसकी बारी नहीं आती। आयत नंबर 32 से 37 तक अल्लाह ने फरमाया हरगिज़ नहीं, चाँद की कसम, रात की कसम जब वो जाने लगे, सुबह की कसम जब वो रोशन हो, इन्नहा लइहदल कुबर, वो जहन्नुम बहुत बड़ी चीज़ों में से एक है। नज़ीर लिल बशर, वो इंसान को डराने आई है कि जो आगे जाता है पीछे आता है, फिर वहाँ इनको जहन्नुम के अंदर डाला जाएगा और इनसे पूछा जाएगा। आयत नंबर 42, मा सलककुम फी सकर, जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम जहन्नुम में क्यों आए हो। 4 बातें वो बताएंगे। नंबर 1, सबसे पहली आयत नंबर 43, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नंबर 2, खाना नहीं खिलाते थे, कंजूसियां करते थे, संभाल संभाल कर रखते थे। नंबर 3, बहस करने वालों के साथ बहस करते थे। दीन के मामले में बहस करने से मकसद दीन सीखना नहीं होता था, दीन को नीचा दिखाना होता था। और नंबर 4, हम क़यामत का इनकार करते थे। अब आप देखें, नमाज छोड़ना इतना बड़ा जुर्म है कि जहन्नमी सबसे पहले जिस वजह से जहन्नुम में डाले जाएंगे वो नमाज होगी। अल्लाह ने फरमाया उस दिन उनको फिर कोई भी हमारी सिफारिश किसी किस्म की उनके लिए कबूल नहीं होगी, और उस दिन वो ऐसे दौड़ेंगे जैसे हुमुर मुस्तनफिरा, बिदकने वाले गधे हैं। यानी इस तरह उनका कोई वहाँ पर हाल नहीं होगा। फमन शाह ज़कर, अल्लाह ने फरमाया ये क़यामत एक नसीहत है, जो चाहे इस कुरान से नसीहत हासिल कर ले। वमा यस्कुरुना इल्ला अन यशा अल्लाह, नसीहत वही हासिल करता है जिसे अल्लाह चाहता है, और जो हासिल करता है वो कौन है? अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाए। सूरतुल क़यामत मक्किय्या, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला ने क़यामत के बारे में फरमाया ला नहीं, उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ। अब यहाँ पर कुछ लोग तर्जुमा करते हैं ला उक़सिमु, लाम को कसमिया मानते हैं कि मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ, नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है ला के ज़रिए से अरबों का ये उसूल था, जब कोई उनके मुखालिफ कोई बात करता तो पहले ला के ज़रिए से उसकी नफ़ी करते कि जो तू कह रहा है वो ठीक नहीं है, फिर अपनी बात को साबित करने के लिए कसम खाते होते थे। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने फरमाया ला नहीं, जो तुम क़यामत का इनकार कर रहे हो ये दुरुस्त बात नहीं है। उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन की कसम खाता हूँ, जिससे पता चला कि क़यामत कायम होगी। कोई चीज़ है तो उसकी कसम खाई है ना, ख्यालों की तो कस्में नहीं खाई जाती। अल्लाह ने फरमाया वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और मैं मुलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूँ। ये हम सूरह यूसुफ के अंदर पढ़ चुके हैं। नफ्स की 3 किस्में हैं। तीसरी किस्म ये है जब इंसान गुनाह कर लेता है तो नफ्स लव्वामा इंसान को मलामत करता है, तुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। फिर अल्लाह ताला ने थोड़ी सी क़यामत की यहाँ पर हौलनाकियाँ बयान की, निगाहें पतरा जाएंगी, चाँद को ग्रहण लग जाएगा,
चांद और सूरज को इकट्ठा किया जाएगा, इंसान उस टाइम कहेगा ऐन अल मफर, हाय कोई भागने की जगह है। जैसे सही बुखारी में नबी अलैहि सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन सूरज और चांद दोनों लपेटे हुए होंगे। इस तरह अल्लाह ताला उनको पकड़ेगा। युनब्बाउल इंसान, आयत नंबर 13 में इंसान ने जो भी अमल किए होंगे उसको उसका बदला दिया जाएगा। उसको वहाँ पर उसके जो अच्छे बुरे अमाल होंगे उनकी खबर दी जाएगी। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, जब इंसान फोत हो जाता है उसके सारे अमल कट जाते हैं, 3 जारी रहते हैं। एक सदका जारिया, जो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसने कोई भी अच्छा काम किया। नंबर 2 वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए। और नंबर 3 वो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। वहाँ पर बलिल इंसान वाला नफ्सिही बसीरा, हर इंसान को खुद ही पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ। ला तो हर एक भी, आयत नंबर 16 से 19 तक नबी अलैहिस्सलाम पर जब वही नाजिल होती थी तो अल्लाह के नबी जैसे जैसे वही नाजिल हो रही होती साथ साथ पढ़ते जाते थे। तो इस तरह फिर कोई बातें याद हो जाती, कोई रह जाती थी, और नबी अलैहिस्सलाम को मुशक्क़त भी बड़ी होती थी। तो अल्लाह ताला ने मना फरमाया कि आपको याद करवाना, आपके जहन में बिठाना हमारी जिम्मेदारी है। जब वही नाजिल हो रही होती है आप खामोशी से सुना करें, उसके बाद हमारा फरिश्ता जो है वो आपको खुद ही सिखा दिया करेगा। आयत नंबर 22 और 23 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर क़यामत के दिन कुछ चेहरे बड़े तरोताज़ा होंगे और वो अपने रब को देखेंगे। जैसे सही मुस्लिम की हदीस है, जब जन्नत वाले जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला पूछेंगे तुम्हें कोई चीज़ चाहिए, मैं तुम्हें मजीद अता करूँ? वो कहेंगे क्या तूने हमारे चेहरों को सफ़ेद नहीं किया, क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया, आग से निजात नहीं दी? फरमाया फिर अल्लाह ताला पर्दा हटाएगा और जो चीज़ें भी उन्हें दी गई वो उन्हें सबसे ज़्यादा ये चीज़ महबूब होगी कि वो अपने रब का दीदार करेंगे। इसी तरह सही बुखारी की हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया तुम अपने रब को साफ आंखों से देखोगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें अल्लाह ताला का दीदार नसीब फरमाए, अपना दीदार नसीब फरमाए। फिर अल्लाह ताला ने क़यामत का तज़किरा किया आयत नंबर 24 में, कुछ चेहरे उस दिन बुरे होंगे, बिगड़े हुए होंगे, और उस दिन उनके साथ बुरा हाल किया जाएगा। फला सद्दक़ वला सल्ला, आयत नंबर 31 और 35, वो कौन होंगे जिन्होंने न तस्दीक की, न नमाजें पढ़ी, अल्लाह की आयत को झुटलाया, तकब्बुर किया। अयहसबुल इंसान, आयत नंबर 36 से 40 तक अल्लाह ने फरमाया इंसान क्या समझता है उसको बेकार छोड़ दिया जाएगा। सुदन वो ऊँट होते हैं जो खुले छोड़ दिए जाते हैं, यानी इंसान क्या समझता है कि मुझे बेकार छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ज़रा गौर करे, वो मनी, वो पानी का कतरा जिसको टिपकाया जाता है, जो टपक कर बाहर आता है, और वो मियाँ बीवी के आपस में मिलने से फिर उससे अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा काना अलकतन, फिर मैं उससे जमा हुआ खून बनाता हूँ, फ़खलक़ फसव्वा, फिर पूरा इंसान बनाता हूँ, फिर उससे मैंने मुज़क्कर और मुअन्नस पैदा किए। तो अला ज़ालिका अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला युह्यिल मौता, जो इतनी कुदरतों का मालिक है क्या वो इस बात पर कादर नहीं है कि वो तुम्हें मार कर दोबारा जिंदा करे। सूरत दहरी मक्किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दहर ज़माने को कहते हैं। इस सूरत का एक नाम सूरह इंसान भी है, सूरत हल अता भी है। और नबी अलैहिस्सलाम जुमे के दिन फजर की नमाज में सूरह दहर और सूरह सजदा जो है उसकी तिलावत किया करते थे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया जो क़यामत के मुनकर है उनसे पूछो क्या इंसान पर कोई ऐसा ज़माना भी आया लम यकुन शैयम मज़कूरा, जब वो नहीं था। आज ये इनकार करता है कि मुझे मार कर दोबारा नहीं उठाया जाएगा। इससे पूछो कि मैंने तो तुझे तब पैदा किया जब तू नहीं था, अब तू है, तुझे मार कर दोबारा उठाना मेरे लिए क्या मुश्किल है। आयत नंबर 2 अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने इंसान को मिन नुत्फतिन अमशाज, मिले जुले एक कतरे से पैदा किया, यानी जो मियाँ बीवी का आपस में पानी था। जैसे सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर्द का पानी सफ़ेद गाढ़ा होता है और औरत का पानी पतला जर्द होता है, उनमें से जो गालिब आ जाए उसी से बच्चे की मुशाबत होती है। नब तली, हमने तुझे पैदा किया तेरी आजमाइश करें। जैसे अभी सूरह मुल्क में हमने पढ़ा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिंदगी और मौत बनी ही इसलिए कि तुम्हारी आजमाइश हो, तुम क्या करते हो। इन्ना हदैनाहु सबील, आयत नंबर 3 में अल्लाह ने फरमाया, जो ये सवाल पैदा होता है, लोग कहते हैं जो काफिर कुफर करता है जब सारे काम अल्लाह के इरादे से होते हैं फिर उस बेचारे का क्या कसूर के वो काफिर है। अल्लाह ने फरमाया होते तो मेरे इरादे से हैं लेकिन उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं होती। मैंने हर इंसान को अच्छाई बुराई की तमीज़ दे दी। इन्ना हदैनाहु सबील, मैंने रास्ता दिखा दिया, इख्तियार दे दिया, समझ दे दी। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, या शुक्र कर लो या कुफर कर लो, दोनों रास्ते वाजे कर दिए, इस पर चल जाओ या इस पर चल जाओ। इन्ना अतदना लिल काफिरिन सलासिल, फिर यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुछ ईमान वालों का तज़किरा किया, कुछ काफिरों का तज़किरा किया कि काफिरों को जंजीरें मिलेंगी, तोक पहनाए जाएंगे, भड़कती हुई आग होगी।
अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। लेकिन आयत नंबर 5 में जो नेक लोग होंगे, यशरबून मिन कासिन, उनको ऐसे प्यालों से जाम पिलाया जाएगा, काना मिजाजुहा काफूरा, जिनकी आमेज़श काफूर की होगी। काफूर एक खुशबूदार पौधा है और उस पौधे से जो निकलने वाली खुशबू होती है उसकी वजह से हर चीज़ जो है वो खूबसूरत बन जाती है। अल्लाह ने फरमाया इनको वहाँ पर पिलाया जाएगा। ऐनन, ये एक चश्मा है जिसे अल्लाह के बंदे जारी करेंगे। वो कौन है अल्लाह के बंदे? आयत नंबर 7, जो नज़रों को पूरा करते हैं। और यहाँ पर ये एक बात वाज़ेह कर दूँ, पहले नंबर पे तो नज़र मानने से तकदीर आगे पीछे नहीं होती, लेकिन अगर अच्छे काम की, नेक काम की नज़र मानी हो तो उसका पूरा करना ज़रूरी है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वो जहन्नुम से डरते हैं। और नंबर 3, फिर वो खाना खिलाते हैं माल की मोहब्बत होने के बावजूद। जैसे सुबह हमने पढ़ा कि अबू तल्हा ने क्या किया, चिराग बुझा दिया और मेहमान के सामने खाना रख दिया। अल्लाह ने फरमाया मिस्कीनों को, यतीमों को और कैदियों को खाना खिलाते हैं। इब्ने माजा की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम की जो आखिरी नसीहत थी हज्जतुल विदा के मौका पर, वो भी यही थी कि नमाज का ख्याल रखना और अपने गुलामों का ख्याल रखना, अपने से नीचे लोगों का ख्याल रखना। आयत नंबर 9, अल्लाह ने फरमाया वो कहते हैं हमें किसी बदले की ज़रूरत नहीं, हम तो लोगों को खाना खिलाते हैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। हम क़यामत के दिन से डरते हैं। अबू सन, जो त्योड़ी चढ़ाने वाला होगा, कम तरीरा, सख्त त्योड़ी चढ़ाने वाला, इतना ख़तरनाक वो दिन होगा। लेकिन उस दिन अल्लाह ताला अपने इन बंदों को उस दिन की औलाकी से बचा लेगा। वह जज़ाहुम बिमा सबरू, उनको जन्नतें देगा, उनको रेशम देगा, उसमें वो तख्तों के ऊपर टेक लगा कर बैठे होंगे। ला यरौना फीहा शम्सन वला ज़महरीरा, वहाँ पर न सर्दी होगी, ना ही सख्त धूप होगी और ना ही सख्त सर्दी होगी। शमसन से मुराद है सख्त धूप, सख्त गर्मी, और जमहरीरा से मुराद है सख्त सर्दी। यानी वहाँ पर मौसम जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा। जैसे सही बुखारी की हदीस है, आग ने अल्लाह ताला के सामने शिकायत की थी, ए मेरा रब, मेरा एक हिस्सा दूसरे को खाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसे 2 सांस लेने की इजाज़त दी, एक सांस गर्मी में और एक सांस सर्दी में। आपने फरमाया यही वो गर्मी है जिसे तुम महसूस करते हो और यही वो सर्दी है जिसे तुम महसूस करते हो। आयत नंबर 14, फिर उनको ऐसे साए मिलेंगे जो करीब करीब होंगे। जैसे सही बुखारी की हदीस है, जन्नत में एक दरख्त ऐसा है जिसके साए के अंदर एक सवार 100 साल तक भी चलता रहे तो उसके साए को तय नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला हमें उनमें नसीब फरमाए। फिर ऐसे जाम उनको पिलाए जाएंगे, सोने और चांदी के जो है वो उनके अंदर बर्तनों के अंदर, मिजाज हुआ जंजबीला, जिनकी मिलावट जो है वो सूंठ की होगी। अब इस पे अल्लाह ताला ने बताया ऐन अनफिया तुसम्मा सलसबीला, ये एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है। सलसबील के 3 मतलब है। एक मतलब तो ये है कि जो आसानी से हलक से उतर जाए, दूसरा मतलब है वो तेज़ी से बहने वाला है, और तीसरा मतलब है कि आसानी से वो ताबे होने वाला है कि उसको जिधर चाहे ले जाए। जन्नत में 2 तरह की शराब होगी, एक वो शराब होगी जिसके अंदर काफूर की मिलावट होगी, दूसरी वो शराब जो ठंडी होगी, और दूसरी शराब गर्म होगी जिसके अंदर जंजबील की यानी सूंठ की मिलावट होगी, जो ईमान वालों को पिलाई जाएगी। फिर हमेशा रहने वाले लड़के जो हैं वो उनके ऊपर चक्कर लगाएंगे, वो ऐसे लगेंगे जैसे छुपे हुए मोती हैं। वइज़ा समरईता नईमम व मुल्कन कबीरा, वहाँ पर हमेशा रहने वाली बादशाहतें होंगी और वो हमेशा ही रहेगा। जैसे इब्ने माजा की हदीस है, मोमिन जब जन्नत में औलाद चाहेगा तो उसका हमल और वज़ाए अमल और उसका बड़ा होना एक घड़ी में हो जाएगा, यानी 1 मिनट के अंदर बच्चा पैदा होने वाला होगा, फिर पैदा भी हो जाएगा, फिर बड़ा भी हो जाएगा, यानी इस कदर अजीम नेमतें होंगी। और इसी तरह सही बुखारी की हदीस है, जो पहला ग्रुप जन्नत में दाखिल होगा उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह होंगे। फिर उसके बाद जो होंगे वो ज़्यादा रोशन सितारे की तरह होंगे, उनके दिल एक आदमी की तरह होंगे, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होगा, कोई बुग़्ज़ नहीं होगा। हर किसी की 2 बीवियाँ होंगी और उनका हुस्न इतना होगा कि उनकी पिंडली का मगज़ गोश्त के पीछे से दिखाई देगा। वो सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे, बीमार नहीं होंगे, नाक नहीं सुनकेंगे, थूकेंगे नहीं, उनके बर्तन सोने और चांदी के होंगे, उनकी कंघियाँ सोने की होंगी, उनकी अंगीठियों का ईंधन जो है वो खुशबूदार लकड़ी ऊद का होगा और उनका पसीना कस्तूरी का होगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, या इलाही हमें ये नेमतें नसीब फरमा। फिर आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने फरमाया उनको सबज बारीक और मोटे रेशम के कपड़े पहनाए जाएंगे, सोने और चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। इन हादा कान लकुम जज़ाअम व कान सायुकुम मशकूरा, अल्लाह ताला फरमाएंगे ये तुम्हारी कामों का बदला है और तुम्हारी जो कोशिशें तुमने दुनिया में की थी उसकी तुम्हें कदरदानी की जा रही है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने सही बुखारी में फरमाया 2 बाग ऐसे हैं, उनके बर्तन और जो कुछ उनमें चांदी का है, और 2 बाग ऐसे हैं जिनके बर्तन और जो कुछ उनमें है वो सब कुछ सोने का होगा, वहाँ उनको अता किया जाएगा। या इलाही हमें इनमें शामिल फरमाइए। आयत नंबर 23, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला,
تنزیل کا مطلب ہوتا ہے، جیسے آپ کے پچھلے پیپر میں نے دیا، تنزیل کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے اتارنا، اور انزل ینزل انزال کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی مرتبہ اتارنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمبر 24 میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا آپ صبر کیجئے، آپ ان گناہگاروں کی ناشکروں کی پیروی نہ کیجئے، پریشان نہ ہوئیے، ان کی باتوں پر صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، رات کو بھی اللہ کے لیے سجدہ کیجئے اور رات کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے. یہ لوگ تو صرف دنیا پسند کرتے ہیں، اس لیے ان کو دنیا جو ہے وہ مل جائے گی. نانو خلقناہم آیت نمبر 28، ہم نے ان کو پیدا کیا، ان کے بندن کو مضبوط کیا. یہ قرآن نصیحت ہے، یہ سورت نصیحت ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. آیت نمبر 30، اللہ نے فرمایا تم کچھ بھی کرنا چاہو تم نہیں کر سکتے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. والظالمین اعد لهم عذابا الیما، ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. سورۃ المرسلات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ قسموں کا تذکرہ کیا. آپ ترجمہ پڑھیے گا. ہواؤں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، اللہ تعالیٰ نے وہ قسمیں کھا کر فرمایا آیت نمبر 7، انما توعدون لواقع، جو میں نے قسمیں کھائی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں یہ بتاؤں قیامت آ کر رہے گی. جو وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ قائم ہو کر رہے گا، اور جب وہ وعدہ قائم ہوگا کیا ہوگا؟ آیت نمبر 8 سے آگے تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ستارے مٹا دیے جائیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، رسولوں کو لایا جائے گا، اور اس ٹائم پر پھر ان سے سوال ہوگا الم نہلک الاولین، ان سے پوچھئے کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ وہ بھی تمہاری طرح آخرت کے منکر تھے. اور ثم نتبعهم الاخرین، پھر ہم ان سے پیچھے لے کر آئے. آیت نمبر 20 تک 24 اللہ تعالیٰ نے بتایا دیکھو انسان کو ہم نے حقیر پانی سے پیدا کیا، پھر اس کو ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرایا الی قدر معلوم، پھر اس کا ایک مقرر اندازہ لگایا، یعنی 40 دن وہ پانی کا قطرہ رہتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے ہڈیوں کے اندر، پھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 دن تک اس کی تخلیق ہوتی رہتی ہے. اللہ نے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. آیت نمبر 25 سے 28 تک ان سے پوچھئے کہ ہم نے ان کے لیے زمین سمیٹنے والی نہیں بنائی جو مردوں اور زندوں کو سمیٹتی ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اگر زمین اپنے اندر مردوں کو دفن نہ کرتی ہوتی تو جو زندہ تھے وہ ان کی بدبو کے ساتھ ہی مر جاتے. وجعلنا فیہا رواسیا، اللہ نے فرمایا پھر میں نے اس کے اندر بلند پہاڑ بنائے، تمہارے لیے پانی پیدا کیا. ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اللہ نے فرمایا ذرا جاؤ اس چیز کی طرف جسے تم چھٹلاتے ہو، چلو تم اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے. لا ذلیل، وہ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا، نہ اس دن کوئی سایہ ہوگا، نہ کوئی شعلوں سے کوئی چیز تمہارے کام آئے گی. اور وہ جہنم اتنی سخت ہے، انہا ترمی بشرر کالقصر، ایسے چنگاڑے پھینکتی ہے یوں لگتا ہے بڑے بڑے محلات ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. ھذا یوم لا ینطقون، اللہ نے فرمایا آج تمہاری بکواس بہت عام ہے، آج تم قیامت کے منکر ہو، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو. قیامت کے دن دیکھنا لا ینطقون، تم بول بھی نہیں سکو گے، تمہیں وہاں اجازت بھی نہیں ملے گی کہ تم عذر پیش کر سکو. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے کہ اس دن تمہارا فیصلہ کیا جائے گا. جمعناکم والاولین، ہم تمہیں اور سب کو اکٹھا کریں گے. ان المتقین فی ظلال وعیون، لیکن جو پرہیزگار ہوں گے وہ سایوں کے اندر ہوں گے، چشموں کے اندر ہوں گے، ان کو ان کے من پسند میوے ملیں گے. انا کذالک نجزی المحسنین، جو نیکیاں کرتے ہیں ہم انہیں ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اللہ نے فرمایا لیکن جو دنیا مانگنے والے ہیں ہم ان کو دنیا میں نعمتیں دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، تم گناہگار ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے جھکو تو وہ جھکتے نہیں. رکوع کا معنی ہوتا ہے جھکنا، یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے سروں کو جھکا لو تو وہ نہیں جھکتے. جب نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے تو نماز نہیں پڑھتے، یعنی جہنم کے اندر جائے گا وہ انسان جو بے نمازی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی نمازی بنائے. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے لعنت ہے. فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اتنا خوبصورت اللہ نے یہ کلام ان کے سامنے پیش کیا کہ جس جیسی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت بھی کوئی پیش نہ کر سکا. اللہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر اب کون سی چیز آئے جس پر یہ ایمان لائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام معاملات میں بہتریاں فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.